السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان اہرام مصر یا گیزا کے اہرام پر ہے، تو آج اس کو تھوڑا سا تفصیل سے اور تاریخی حوالے سے مطالعہ کریں گے کہ یہ کیا تھا اور کب تعمیر کروایا گیا اور کس نے تعمیر کروایا، اور اب کیا یہ اپنی اصل حالت میں ابھی تک موجود ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو عظیم تاریخی عجوبے اہرام مصر کی سیاحت کا موقع ملا ہے تو ان بلند و بالا مخروطی مقبروں کی ہیبت و جلال، قدامت، طرز تعمیر اور اسرار نے آپ کے دل پر گہرے نقش چھوڑے ہوں گے، اور آپ اکثر ان یادوں کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ بانٹتے ہوں گے۔ اگر آپ کو وہاں جانے کا موقع نہیں ملا تو بھی آپ نے آسمان کو چھوتی ہوئی صحرا میں واقع تقریباً 4,500 سال پرانی ان اہرام کی تصویریں ضرور دیکھی ہوں گی، جو در حقیقت مصر کے ان بادشاہوں کی آخری آرام گاہیں ہیں جو خود کو خدا کہلواتے تھے اور اپنا ناطہ آسمانی دیوتاؤں سے ملاتے تھے۔ ان میں سے کئی بادشاہوں کے تابوت اور ممیاں مغرب کے عجائب گھروں میں رکھی ہیں، اور اپنے مکینوں سے خالی مقبروں کے نیم تاریخ کمروں اور راہداریوں میں دنیا کے کونے کونے سے آنے والے سیاح تاریخ کے پرت الٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہر شے فنا ہو جاتی ہے، مگر تاریخ زندہ رہتی ہے۔ اہرام کی تصویروں کو دیکھ کر ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو کہ ہزاروں سال پہلے جب انسان کا علم اور وسائل محدود تھے، اس نے ایک لکو دک صحرا میں اتنے عظیم مقبرے جن میں ٹنوں وزنی پتھر استعمال ہوئے ہیں کیسے تعمیر کیے؟ صدیوں میں تاریخ دان اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطالعوں سے جہاں نئے پہلو سامنے آئے ہیں، وہاں نئی بحثوں نے بھی جنم لیا ہے، اور خاص طور پر اہرام کی وراثت کے حوالے سے کئی تنازع بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے ہیں اہرام کی تعمیر قدیم یہودی غلاموں نے کی تھی، چنانچہ دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ان اہرام کی تاریخ کے حقیقی وارث یہودی ہیں۔ تقریباً 4700 سال قبل کے معماروں نے اہرام بناتے وقت ریاضی کے اصولوں کو سامنے رکھا تھا۔ ماہرین نے جب ان مقبروں کی تعمیر، اس میں استعمال ہونے والے پتھروں اور اس کے ڈیزائن کا مطالعہ کیا تو کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ فرعونی فیرو 2612 تا 2579 تک مصر کا حکمران رہا کے عہد میں کسی نے اسے سیڑھیوں کے بجائے سپاٹ دیواروں والے اہرام کا مشورہ دیا، چنانچہ ہموار ڈھلان والے اہرام کی تعمیر کی گئی۔ سنو فیرو کے اس اہرام کو سرخ ہرم کہا جاتا ہے۔ سنو فیرو کے بعد اس کا بیٹا خوفو فرعون بنا، جس نے 2579 تا 2566 تک مصر پر حکمرانی کی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے مصری تاریخ کا سب سے مشہور اور عظیم الشان حرم تعمیر کروایا۔ حرم کی تعمیر سے قبل درست زمین کی تلاش کا مرحلہ تھا، کیونکہ اس کے ماہر تعمیرات کو ایسی قطع زمین درکار تھی جو کثیر منزلہ عمارت کا بوجھ برداشت کر سکے، لہٰذا انہیں قاہرہ کے نزدیک گیزا سب سے موزوں مقام لگا۔ اس سب سے بڑے مقبرے کی اونچائی تعمیر کے وقت 481 فٹ تھی۔ وقت کی شکست اور ریگت اور بوسیدگی نے اس کی اونچائی 30 فٹ کم کر دی، لیکن اس کے باوجود اس عمارت کو 43 صدیوں تک کرۂ ارض کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ 1300 عیسوی میں 160 میٹر بلند لنکن کیتھیڈرل نے اس سے بلند ترین عمارت کا اعزاز چھینا۔ اس مقبرے کی بنیاد مربع شکل کی ہے، جس کے ہر جانب کی لمبائی 751 فٹ ہے۔ ماہرین کو اس بات پر انتہائی تعجب ہے کہ اس عہد میں جب نہ تو سائنسی آلات تھے اور نہ ہی علم فنون نے ترقی کی تھی، قدیم مصریوں نے کس طرح ایسی دیواریں کھڑی کیں جن کی پیمائش میں انتہائی معمولی فرق بھی نہیں ہے۔ جیسے جیسے عمارت بلند ہوتی ہے، اس کی چوڑائی ایک ترتیب کے ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور 481 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر عمارت کے چاروں کونے
ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں۔ بلندی سے پیندے تک یہ عمارت ہر جانب سے 51 درجے کا زاویہ بناتی ہے۔ عمارت کا ہر کونا قطب نما کے 4 اطراف شمال، جنوب، مشرق اور مغرب پر پوری طرح منتخب ہو جاتا ہے۔ مقبرے کی تعمیر میں تقریباً 20 لاکھ پتھروں کے بلاک استعمال ہوئے۔ پتھر کے ہر بلاک کا وزن 2 ٹن سے زیادہ ہے۔ مقبرے کے اطراف میں مزید اتنے پتھر موجود ہیں کہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس سے مقبرے کے گرد 10 فٹ اونچی 4 دیواری بنائی جا سکتی ہے۔ مقبرے کے شمالی جانب داخلی دروازہ ہے۔ مقبرے کے اندر بے شمار راہداریاں اور کمرے ہیں۔ عمارت کے مرکز میں بادشاہ کا کمرہ ہے جس میں سرخ پتھر کا چبوترا ہے۔ مرکزی کمرے کے داخلی راستے پر ایک خاص انداز کے نوکیلے پتھر استعمال کیے گئے ہیں اور انہیں اس مہارت سے جوڑا گیا ہے کہ جوڑ کے اندر کاغذ کا پرزہ بھی نہیں سما سکتا۔ قاہرہ کے نزدیک صحرا میں واقع یہ عظیم تاریخی عمارت مصر کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح اسے دیکھنے اور اسے بنانے والوں کی ہنرمندی کو خراج پیش کرنے آتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بادشاہ اپنی تخت نشینی کے ساتھ ہی اپنے حرم کی تعمیر کا آغاز کر دیتا تھا، لیکن یہ عمل اتنا طویل المدت ہوتا کہ اکثر اہرام اپنے مکینوں کی موت کی وجہ سے ادھورے رہ جاتے۔ مصر میں دریافت ہونے والے اکثر اہرام سقارا اور گیزا میں ہیں۔ واضح رہے سقارا پتھروں سے تعمیر کردہ دنیا کے سب سے قدیم عمارتوں کا مرکز ہے۔ یہاں کا سب سے مشہور جو بحر کا سیڑھیوں والا حرم ہے۔ حرم مرکیکر، حرم اسقاف، حرم تیتی اور حرم انس بھی سقارا میں ہے، جو کہ مصر میں دریافت ہونے والا سب سے محفوظ حرم ہے۔ 2686 سے 2184 تک حکمران مصری بادشاہوں میں اہرام بہت مقبول رہے۔ بعد میں آنے والوں نے اگرچہ ایسے اہرام بنائے جو چھوٹے اور دیدہ زیب نہ تھے، مگر اہراموں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہا۔ جدید مصری سلطنت جو 1550 سے 1070 تک قائم رہی، اس میں بڑے بڑے اہراموں کی تعمیر کا رواج رہا۔ مقبروں کی تعمیر کے ساتھ مصری بادشاہوں کے سامنے ان کی حفاظت کا مسئلہ بھی سامنے آیا، کیونکہ یہاں صرف ممی ہی نہیں رکھی جاتی تھیں بلکہ ضروریات زندگی سے لے کر آرائش و زیبائش اور ہیرے جواہرات تک کی قیمتی اشیاء سے یہ اہرام بھر دیے جاتے تھے۔ قدیم مصری اہراموں میں نقب زنی آسان نہ تھی، کیونکہ انہیں پتھروں، بھول بھلیوں نما راہداریوں سے محفوظ بنایا جاتا تھا تاکہ مرنے والا یہاں سکون سے ابدی نیند سو سکے۔ اس کے باوجود کوئی بھی مقبرہ نقب زنوں سے محفوظ نہیں رہا۔ پہلے تو چوروں کو مقبرے کی دیوار میں نقب لگانا پڑتی تھی، جس کے لیے بعض اوقات ٹھوس چٹانوں میں سرنگیں کھودنا پڑتیں۔ اس کے بعد انہیں مقبرے میں چوروں کے لیے بنائے گئے خفیہ گڑھوں سے بچنا پڑتا۔ یہ کام انتہائی کراہت امیز ہوتا تھا، مگر چوروں کے لیے مقبرے میں صرف قیمتی اشیاء مثلاً مجسمے اور فرنیچر ہی دلچسپی کا باعث نہیں ہوتی، بلکہ وہ ممی کے گرد لپٹی سوتی پٹیاں بھی کھول کر لے جاتے۔ جیسے جیسے مقابر کو قیمتی اشیاء سے بھرنے کا رواج بڑھا، ساتھ چوروں کی تعداد بھی بڑھتی رہی، تاہم پکڑے جانے کی صورت میں انہیں تشدد امیز موت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اہرام کی تعمیر کے متعلق کئی روایات منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تعمیر انسانی کام نہیں ہے، ان مقبروں کو جنات یا کسی اور غیبی مخلوق نے بنایا تھا، یا پھر کسی دوسرے سیارے سے آنے والی کسی قوم نے اس حیرت انگیز تعمیر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تاریخ دانوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ انہیں بادشاہ کے حکم پر ماہرین نے غلاموں کی مدد سے بنایا۔ ان غلاموں کا تعلق مصری بستیوں سے تھا، جبکہ ہزاروں مزدوروں کو دور دراز علاقوں سے پکڑ کر لایا گیا تھا۔ تعمیر کا یہ سلسلہ کئی برسوں تک جاری رہا۔ 1860 عیسوی میں اسکاٹ لینڈ کے ایک ماہر آثار قدیمہ چارلز پیزی سمتھ نے اہرام مصر کے بارے میں ایک نیا نظریہ پیش کیا کہ انہیں یہودی غلاموں نے بنایا تھا، اور ان غلاموں کو فلسطینی علاقوں سے پکڑ کر مزدوری کے لیے لایا گیا تھا۔
اس نظریے کے منظر عام پر آنے کے بعد یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اس عظیم تاریخی ورثے کے اصلی وارث ہیں۔ 150 سال سے جاری اس بحث میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب قاہرہ میں ایک کانفرنس کے دوران مصری ماہرین آثار قدیمہ نے چارلس پی جی اسمتھ کے نظریے کو باطل قرار دیتے ہوئے نئے سائنسی شواہد پیش کیے۔ مصری آثار قدیمہ کی سپریم کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر زاہی خواص نے ماہرین کی ایک ٹیم کے ساتھ جدید سائنسی ٹیکنالوجی کی مدد سے مقبرے کے اندر قدیم مصری سلطنت کے چوتھے دور سے تعلق رکھنے والے ایک انسانی ڈھانچے کے مطالعے کے بعد بتایا کہ وہ قدیم مصری باشندہ تھا، نہ کہ اسرائیلی غلام۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈھانچے پر کیے جانے والے تجربات یہ ثابت کرتے ہیں کہ اہرام کی تعمیر قدیم مصریوں کے ہاتھوں سر انجام پائی تھی اور اس میں یہودیوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ یروشلم پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں مصری ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر نواب شعیب نے کہا کہ تاریخی حقائق یہودیوں کے دعویٰ کی نفی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قدیم مصری تاریخ میں 19ویں سلطنت میں اسرائیلی غلاموں کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں۔ یہ 1300 سال قبل از مسیح کا زمانہ ہے، جبکہ عظیم اہرام اس سے بھی 1400 سال قبل قدیم چوتھی سلطنت کے دور میں تعمیر ہوئے تھے۔ اسرائیلی ماہر آثار قدیمہ بیروش برینڈل یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اسرائیلی ماہرین کے اس دعوے پر کبھی سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا کہ اہرام یہودیوں نے بنائے تھے۔ آثار قدیمہ سے متعلق کسی اسرائیلی کتاب میں اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، تاہم انہوں نے کہا کہ قدیم مصری تاریخ کے جدید عہد میں یہودیوں نے پیتھام اور رامسیس کے دور حکومت میں مقبرے بنائے تھے۔ عام یہودی اپنے ماہرین کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ اہرام پر اپنا حق جتاتے رہتے ہیں۔ مصری اسکالر ڈاکٹر شعیب کا کہنا ہے کہ اہرام کو تعمیر کرنے والوں کا کھوج لگانے کے لیے ہمیں تاریخ کا جائزہ لینا چاہیے، اور تقریباً 4500 سال قبل اہرام بنانے والے لوگ غلام نہیں تھے بلکہ دریائے نیل کے کناروں پر آباد قدیم مصری باشندے تھے۔ نیل میں ہر سال سیلاب آتا تھا اور بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنے گھروں اور مال و اسباب سے محروم ہو جاتے تھے۔ مشکل کی اس گھڑی میں بادشاہ انہیں خوراک، رہائش اور زندگی کی دیگر بنیادی سہولتیں فراہم کرتا تھا۔ اہرام کی تعمیر ایک طرح سے بادشاہ سے اپنی عقیدت کا اظہار تھا۔ بادشاہ ان کے لیے دیوتا کا درجہ رکھتا تھا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اہرام کی تعمیر کم و بیش 20 برسوں پر پھیلی ہوئی ہے اور انہیں یکجا نہیں بنایا گیا تھا، انہیں یکمشت نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ ایک طرح کا موسمی کام تھا اور مصری مزدور موسم بہتر ہونے کے بعد اپنی بستیوں کو لوٹ جاتے تھے اور اگلے برس سیلابی ریلے انہیں پھر اہرام کی تعمیر کے لیے لے آتے تھے۔ اس بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے اور ماہرین جتنا بھی تلاش کرتے رہیں، ابھی بھی اہرام مصر ایک مسٹری سے بڑھ کر نہیں۔ تو یہاں پر ہی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند ہوئی تو ویڈیو کو لائک کرے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بڑھے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تو پھر مل لیں گے اگلی ویڈیو